الصلاة والسلام بتحیت والکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. جناب سیدہ مخدومہ کونین رسول اللہ کی بیٹی کی ذات پہ صلوات جتنی بلند پڑھ سکتے ہیں بلند آواز سے. مرحومہ کی درجات کی بلندی کے لیے اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے صلوات سارے بلند آواز سے ادا کریں. تو آگو محمد و آل محمد علیہ السلام کا عظیم کریم خالق محمد و آل محمد کے صدقہ مالک اللہ مرحومہ مغفورہ کے درجات کو مزید بلند کریں. ذکر حسین کے توسل سے مالک اللہ مرحومہ کو جناب سیدہ کی کنیزان میں شمار. مخدومہ کونین جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. مرحومہ کی اولاد کی جان مال عزت و آبرو کی ہمیشہ خیر فرما. جتنے عزت دار تشریف فرما ہے امام حسین علیہ السلام کی عزت کا صدقہ تمام کی تمام نیک حاجات پوری فرما. بانیان مجلس کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرما. برادر وسیع شاہ جی اور برادران کے جوڑ سلامت فرما. زمانے کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. میرے مالک امام حسین علیہ السلام کا صدقہ اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین نام بنام دنیا سے جا چکے ذکر شبیر کا صدقہ تمام کے درجات کو بڑھا فرما. ان تمام کو سید الشہداء کا قرب نصیب فرما. میرے مالک جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں جو آمین کہہ رہے ہیں حسین سخی کی عزت کا صدقہ تجھے اپنے محبوب کی محبت کا واسطہ تجھے علی کی ولایت کا واسطہ تجھے سرکار عباس کی وفا کا واسطہ میرے مالک تمام عزاداروں کو مجھ سمیت اسی سال حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرما. مالک اللہ ہم سب کو ہمارے وقت کے امام کی معرفت عطا فرما. ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما. میرے مالک میرے پردے والے امام کا ظہور جلدی فرما. ان آنکھوں کو مولا کی زیارت سے مشرف فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. بڑے بڑے عزت والے چہرے تشریف فرمائے. سالوات ہکا پڑھو تے بلند آواز نہ پڑھو. حسین علیہ السلام نے صلی علی محمد فرج آل محمد. اجازت کی گفتگو شروع کریں. الحمدللہ عزاداران حسین موالیان حیدر کرار کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. کافی دیر سے تشریف رکھے ہوئے ہم آپ کے انتظار میں کہ کب علی والوں سے خطاب کرنے کا موقع ملے اور ولایت علی کے جوہر آپ کی جھولیوں میں ہدیہ کر سکیں. میرے بڑے پیارے بھائی جناب سید غدیر حیدر جعفری صاحب شبیر شاہ صاحب کا حکم تھا وعدہ وفا ہو گیا. لاہور سے سفر کر کے آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. بڑا دل ہے کچھ کہنے کو اگر جناب کا سننے کو ہوا تو. اللہ کی کائنات میں بات شروع ہو گئی. ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نکل رہا ہے. نہایت ہی محترم جناب قبلہ سیدزادہ بھی تشریف فرما. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. حسین کا ساتھ آج تشریف. کافی دیر سے کتاب سن رہا ہوں. قبلہ نے پڑھا, ڈکو صاحب نے پڑھا, بھائی نے پڑھا. میرا دل ہے کہ میں ایک لفظ ایسا پڑھوں چونکہ علی والے اکٹھے بیٹھے ہیں آج. یہاں پہ سارے شیعہ بھی ہوں گے سنی بھی ہوں گے. میرا زیادہ تر خطاب جو ہے وہ اہل سنت دوستوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ شیعہ تو ہمیں روز سنتے ہیں. اہل سنت میں اس لیے پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے سننے آتے ہیں کہ جس محمد کی نعتیں ہم پڑھتے ہیں اسے شیعہ کیسے پڑھتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں انہی کے انداز میں انہی کی زبان بن کے چند فکرے اپنے آقا کی عزت کے پڑھوں. پہلا لفظ کہہ رہا ہوں محلہ بنی ہاشم. اتنی پیاری بات ہے کہ مجھے پسند ہے آپ کو ویسے آ جائے گی. اسی بات پہ پتہ چلے گا میں نے کتنا پڑھنا. پھر دعا کریں گے اگر جناب وصول کریں گے پھر دل لگائیں گے آپ کے ساتھ کچھ لمحے کے لیے. محلہ بنی ہاشم مطلب دعا کریں گے آپ. محلہ بنی ہاشم دروازہ عصمت پہ ایک سوالی کھڑا ہے. اس غلط بولے جب میں نہیں آکاں گا. لاہور تک میں اس بندے کو داد بھی دوں گا, دعا بھی دوں گا, سید بھی ہوں, آپ کا مہمان بھی ہوں, 14 کا زوار بھی ہوں. پھر دعا جلدی لگ جائے گی. میں آپ کو دعا دوں گا, اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا. اس لفظ بولے جب میں نہیں آکاں گا. جو مانگنے والا ہے نا مصطفیٰ کے دروازے سے سونا مکی تے میٹھا مدنی
بھی سمجھ نہیں آئی؟ جو نبی کے دروازے سے محمد کی بیٹی کے دروازے سے مانگنے والا ہے. آپ کے سننے والی بات یہ ہے کہ وہ مانگنے والا فرشی نہیں. شاباش سبحان اللہ. جو ہاتھ اٹھا رہے ہو میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. جو نبی کے بات پہ نہ بولے پتہ نہیں کب بولے. اس سالی ثواب کی مجلس میں بولنا بڑی بات ہوتی ہے یا پریشانیاں ختم ہوتی ہیں, دکھ دور ہوتے ہیں. حسین کے ذکر میں زیادہ بولا کرو. صادق امام فرماتے جو حسین علیہ السلام کا ذکر نہ ہماری جد کے ذکر میں بولتا ہے اسے کبھی دل کا اٹیک نہیں ہوتا. یہاں بولنا چاہیے جناب, یہاں شفا ملتی ہے, یہ شفا بانٹتے ہیں. مانگنے والا علی والو یا سیدہ کرم کا نبی میں لفظ کیسا ہوں ماشاءاللہ. اتنی جلدی کوئی بات دیتا نہیں جو میں آپ کو دینے لگا ہوں, کیونکہ مجھے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں. آپ لینا چاہتے ہیں, میں دینا چاہتا ہوں. اللہ مانگنے والا یہاں کا نہیں وہاں کا ہے. میں نے آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ دیا. پروردگار یہ تو سیدہ زہرا کے دروازے سے مانگ رہا ہے, یہ پہلے کبھی دیکھا نہیں. اللہ کہتا ہے یہاں کا ہو تو دیکھے. چلو مہربانی جو ساتھ مل گئے یار, جو نہیں پہنچ سکے میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا, ساتھ لے کے چلوں گا. مالک اللہ یہ جو مانگ رہا ہے سیدہ زہرا کے دروازے سے, یہ پہلے کبھی دیکھا نہیں. بڑا اچھا پڑھا آپ نے. یہ ہے کون؟ اللہ کہتا ہے فرشتہ. میں چلا جاؤں گا اجاز نقوی کی بات آپ کو یاد آئے گی. اب نبی کو پتہ نہیں کتنا سلام کریں. مانگنے والا فرشتہ. مالک اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کا نام ہے میکائیل. پروردگار اس کا کام کیا ہے؟ اس غلط مہربانی کرے جو میں محنت کی تھی تھوڑی. اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ 18,000 عالمین کی ہر جنس کو رزق بانٹتا ہے. سبحان اللہ. اس ہاتھ کو سلام ہے جو نبی کی بیٹی کی ذات پہ بولا. بڑا بولیں گے آپ, تاریخ کی فکر ہے. مہربانی آپ بزرگ ہیں, آپ نے ہاتھ اٹھا دیا, دعا مل گئی, مجھے ٹیک مل گئی. مانگنے والا فرشتہ ہے. مالک اس کا کام کیا ہے؟ وسیع بھائی کام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ آج کی مجلس کا سب سے قیمتی لفظ کرنے لگا ہوں. اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ 18,000 عالمین کے ہر جنس کو رزق بانٹتا ہے. میں نے کہا پروردگار اگر 18,000 عالمین کے ہر جنس کو رزق بانٹتا ہے پھر سیدہ زہرا کے دروازے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہی تو زمانے کو بتانا چاہتا ہوں, جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگتا ہے. سبحان اللہ. سید جندے اندر علی ہاتھ اچھے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب لگا ہے مجلس ہو رہی ہے اور انتظار کروایا آپ نے. آپ سے سوالیوں کی صدا تک کثیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو سلام کرو جناب, آپ کی دھرتی کو سلام کرو. کیا اچھے لوگ مل گئے, قیمتی لوگ مل گئے. بزرگ بیٹے میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں. آپ کا بیٹھنا معجزہ ہے. جو جوان ہے, جو آج کی نسل ہے, ان کے لیے پڑھنے رہے. فرشتہ سیدہ کے دروازے سے یوں, روایت نہیں ہے, آیت پڑھی آپ کے سامنے, ورنہ قبلہ بیٹھے ہیں اسے تصدیق کر لینا. اللہ کہتا مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی. تو قرآن سن کے بولتا اچھا لگتا مجھے. اللہ کہہ رہے, بندہ نہیں کہہ رہا. اللہ کہتا مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. شاباش, اٹھایا کرو ہاتھ یار. اچھا جو شرما کے بول رہے ہیں مجھے اس منبر حسین کی قسم ہے, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. شک کرنے والا سب کچھ ہوتا ہے, علی کا نوکر نہیں ہوتا. جناب سلمان اور جناب ابو ذر یوں دونوں مل کے بیٹھے تھے کہ جناب سلمان کے منہ سے نکلا یا علی مدد. جناب ابو ذر کے دونوں ہاتھ یوں بلند ہو گئے. سلمان کہتے ہیں ابو ذر جب بھی میں اپنے مرشد علی کا نام لیتا ہوں تیرے بازو بلند ہو جاتے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں جب بھی میرے سامنے کوئی میرے مرشد علی کا نام لیتا ہے مجھے غدیر میں محمد کا اعلان یاد آ جاتا ہے. اللہ آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے. بہت شکریہ. اس لیے ہم اپنی داد شاد کے لیے بھی کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ. یہ سنت رسول ہے, سنت رسول ادا کرنی چاہیے. نہیں مصطفیٰ ہے تو علی ہے, سال ہے اور زیادہ داد دیکھ کے بنا تھک بھی جاتے ہیں, مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو اسی میرے میں توڑا ہوں. نبی ہے, اب دیکھنا بغیر زور دے گل کرنے لگا, بندے کے چنگے میں لگے ہو. نبی ہے تو علی ہے.
میں وظیفے ایک لفظ کہنے لگا ہوں، یہ دھرتی مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یاد رکھے گا. میں اس علاقے میں بڑا پڑھتا ہوں، یہ فیصل آباد تک اور شیخ پور سے لے کے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں نے نوکری نہیں کی. اس گھر سے نوکری پہلی ہے، ویسے پہلی نہیں. ویسے 14 سال ہو گئے حسین کی نوکری کرتے. اس لفظ پہ حسرت ہے میری، کوئی بندہ مجھے ویسے قیمت دے جیسے میرے اندر کا خطیب چاہتا ہے. آج آپ کے سامنے جھولی پھیلانے کو دل کر گیا. 5 بندے تھے جزاتے ان کے نہیں راضی میں سارے تو جاؤں گا. ہم نے لفظ سننا ہے پھر فیصلہ کرنا ہے اپنے. ہر چہرے پہ نگاہ میری، کون کون ٹکر کھاتا ہے نبی کے صدقے میں ابھی پتہ چل جائے گا، اور کون چون چون کر کے مانتا ہے ابھی پتہ چل جائے گا. لفظ بڑا میرا، ہم نے علی کی وجہ سے نبی کو نہیں مانا، نبی کی وجہ سے علی کو مانا. کہہ رہے سے بولو یہاں سے، یار مہربانی بڑے بے رات اسی مجھے یار آپ سلامت ہوئے پیچھے تک سارے ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ بھائی جان. ہمارے برادرانوں کی آواز آ گئی، سارے راضی ہو گئے. اور آج کا میرا میسج بھی یہی تھا، پہنچانا جتنا ہو سکتا آگے. ہم نے علی کی وجہ سے نبی کو نہیں ماننا، نبی کی وجہ سے ہاں علی کا مانا ہے. اگر محمد علی کا اعلان غدیر میں نہ کرتے تو حق دعا ہے میرے ساتھ. بہت شکریہ جو پہنچ رہے ہو، میں آپ کو بڑی دعا دے رہا ہوں. اگر محمد علی کا اعلان غدیر میں نہ کرتے ہم شیعہ کبھی بھی علی کا کلمہ نہ پڑھتے. لیکن مسلمان ایک فیصلہ تو کرنا. آدم کو دیکھا کسی نے؟ بولو تو صحیح یار، نہ شرماؤ یار. میں نے اتنا بڑا آپ کو بتا دیا، یہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے. چلو ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، دل خوش ہو جائے گا آپ کا. صادق امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر میں بول نہ سکے، لبوں پہ مسکراہٹ لے آئے، 6 مہینے کی نماز تہجد سے افضل ہے. اب آپ جانے علی جان، سبحان اللہ، دل لگ گیا آپ کے ساتھ. اللہ اکبر. آدم کو دیکھا نہیں کسی نے، سارے متفق کے. آپ نے مجھے دیکھنا چاہیے، ایک لفظ بھی ضائع نہیں کرنا. آپ وقت پہلے بڑا ہو گیا، وقت جتنا بھی ہو علی کے فضائل کے لیے کم ہوتا ہے. محمد کی میم نہ پڑھے تو مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے نا. محمد کی بلندی کو کون چھوئے؟ اس واہ مولا، پتہ نہیں کوئی ہے جو چاہتا ہے لفظ کہہ دوں میں. اس محمد کی عزت کو کیا جانے کوئی بندہ جس کے سامنے علی جیسا بلند بندہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. اب جو نہیں بولا دکھ ہی کیا اس نے مجھے، جو نبی کی شان سن کر ہی بولا. اس محمد کی شان کون پڑے گا جس کے سامنے علی بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے انا عبد من عبید محمد. سبحان اللہ. آپ کو سبحان اللہ بھائی جان. علی فرماتے ہیں میں یہ بھی ترجمہ غلط کیا گیا، ساری گنا سام دسنی پڑی ہیں. 6 سال مدرسے پڑھے ہیں تو یہ تو چلو میرا حق بنتا ہے نا، علمی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ تک پہنچاؤں. اس کا ترجمہ کیا کیا گیا جی؟ کہ علی نے فرمایا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اپنی مرضی کے جا کے عالم سے پوچھو، شیعہ تو شیعہ سے پوچھے، سنی ہے تو سنی سے پوچھے ضرور. یہاں پہ ڈنڈی کیوں ہے؟ ورنہ میں حاضر ہوں، میں جناب کو دکھاؤں گا، زیارت بھی کرواؤں گا. علی نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد کے اشارہ ہے، سمجھ جا تو بڑی بات ہے. میں محمد کے غلاموں میں سے غلام نہیں، فرمایا میں محمد کے عبد میں سے. بولنا چاہیے تھا ویسے آپ کو، بولنا چاہیے تھا آپ کو. میں بڑی آسان گفتگو کر رہا ہوں، کوئی مشکل بات نہیں، میری بچے بھی سمجھ جائیں گے. علی نے فرمایا میں محمد کے عبد میں سے ایک عبد ہوں. عبد میں سے ایک لفظ آنکھاں وصول کرو گے سارے. گرنٹی گندے ہو آنکھوں سے پڑھا ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، پڑھا سارے گندے اجازت. علی نے کہا میں محمد کے عبد میں سے ایک عبد ہوں. علمی گفتگو ہو رہی ہے. میں محمد کے عبد میں سے ایک عبد ہوں. پتہ چلا وہ ابھی قبلہ آیت بھی پڑھ رہے تھے، چلو میں پھر پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ. پتہ چلا محمد اللہ کا عبد ہے، علی محمد کا عبد ہے. بولو بولو، جو آپ بولو اس نے خرید لیا مجھے مولا کی قسم. یار کمال ہے یار، آپ کیا اچھے لوگ مل کے مولا کی قسم ہے. مولا آپ کو نظر بس سے بچا. جس نے یہ لفظ قبول کیا ہے اس نے حق ادا کر دیا. یعنی محمد کا اور علی کا معیار دیکھنا، مزاج دیکھنا. مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، علی علی ہے.
میرا نبی عبد ہے اس کا. چلو ایک لفظ اور کہتا ہوں. یہ ویسے باتیں کبھی ہوتی نہیں ہے, پتہ نہیں آج کیوں ہو رہی ہے, مجھے بھی نہیں پتا, مولا جانتا ہے. ممبر کی قسم ہے, جھوٹے پہ خدا کے نام دیتے ہیں. سید میں پتہ نہیں کیسی کیسی گفتگو مولا عطا کر دیتے, لیکن لفظ بڑا بڑا آ گیا نا سارے ہاستے, بڑے لوگ ہی بیٹھے ہیں. محمد عبد ہے اللہ کا, علی عبد ہے محمد کا. پتہ چلا میرا نبی, میرا محمد, میرا آقا, یاسین, طہ, مزمل, مدثر, اس کی اول خلق اول, خلق اول, حسن اول, بطول کا پاک بابا, کعبے کا کعبہ. نہیں بولا پتہ نہیں کیا لینے ہیں, انہوں ایک گل سمجھ نہیں آنی, پتہ نہیں کیڑی آنی ہے. قصیدہ خود قصیدہ پڑھ لینے ہیں, مسئلہ کوئی نہیں ہے. دوبارہ کون نبی؟ سارے نہیں آکھیا دوبارہ, بھی آکھو یار, آکھاں نبی دی شان پڑھا. کون محمد جو یاسین بھی ہے, طہ بھی ہے, مزمل بھی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں چلا جاؤں گا, بات یاد آئے گی آپ کو. طہ بھی ہے, مزمل بھی ہے, مدثر بھی ہے, اس کے اول بھی ہے, خلق اول بھی ہے, خلق اول بھی ہے. جو ہاتھ میں اٹھا وہ اس میں قریب آ جاؤں گا. خلق اول بھی ہے, بطول کا پاک بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, کعبے کا کعبہ ہے, سلمان کا مولا ہے, گوزر کا مولا ہے, مقداد کا مولا ہے. کائنات کے شہنشاہ کو محمد کہتے ہیں. اور غدیر بھائی اس محمد کی اپنے آقا کی شان اجاز نقوی کیسے پڑے؟ اللہ جانے طہارت کی کس بلندی پہ بیٹھا ہے. بطول کا پاک بابا محمد, تب تک لبوں سے محمد نکلنا نہیں جب تک دونوں لب بوسہ لے نہیں لیتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جن دے اندر علی حج آ کے بولو حیدر. ٹھکرا نہیں, ٹھکرا نہیں, سارے پیچھے والے. آپ سلامت, آپ سلامت رہے بھائی جان. جی بہت شکریہ, آپ کی دعا میں لکھ لانے کا مقصد پورا ہو گیا. جناب سید آپ کو نظر ہے بس, لاگن علی کا واسطہ. بات میں شروع کرنے لگا ہوں, تھک دو مجھے بتا دینا, مسئلہ کوئی نہیں ہے. ورنہ نوکری جو آپ نے حق ادا کر دیا میں راضی ہو گیا. اتنا بندے گھنٹے بعد بول دینے جب تجھے حق ادا کر دیتا, ماشاءاللہ. مجھے دیکھنا, جو مجھے دیکھے گا میرا ہوتا جائے گا. محمد, محمد جس کے اسم کی یہ طہارت ہے, اس کی بلندی کیا ہوگی. جی میں لفظ پڑھنے لگا اور میں چہرے دیکھوں گا کون قبول کرے گا. پتہ نہیں کس میں معیار پہ لے کے آنے لگا ہوں آپ کو, پتہ نہیں, مولا کی قسم ہے. آپ یاد کریں گے, بات یاد رہے. نبی اس کا عبد ہے, علی محمد کا عبد ہے. یہ نہیں کہا علی نے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. میں منت کی تھی یار حسین دا واسطہ, فکر سننا, میں رضایا نہ کرنا. علی نے کہا میں محمد کے عبد میں سے ایک عبد ہوں. اگر عبد کے معنی غلام ہوتے تو غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے جاتے. کون نہیں بولا؟ چہرہ دکھایا بندہ مجھے. تھینک یو, تھینک یو جناب, بہت شکریہ جناب. مصطفیٰ بھی عبد ہے, علی بھی عبد ہے. مطلب فرق یہ ہے, نبی اللہ کا عبد ہے, ایک بڑی چہرے ویکھنا پھر گل کرنا. کوالٹی سونی یار, کہ میں ضائع کرتا ہوں. میرا نبی اللہ کا عبد ہے, علی میرے مصطفیٰ کا عبد ہے. عالم ارواح میں نا سارے انبیاء بیٹھے تھے, سارے انبیاء. آدم بیٹھے, نوح بیٹھے, ابراہیم بیٹھے, اسماعیل بیٹھے, یعقوب بیٹھے, یوسف بیٹھے, ایوب بیٹھے, عیسیٰ بیٹھے, موسیٰ بیٹھے, سارے انبیاء, سارے ملائکہ. وہ بے دل بولا جو محمد سے بے دل ہو کے عشق کر بیٹھا ہے. کیوں نہیں بولے یار؟ جو ادب سنتے ہیں ان کی زبان ہلنی چاہیے علی کے ذکر میں. وہ بے دل بولا. اچھا جو یوں کر رہے ہو, اللہ دل رکھتا ہے؟ اللہ کا دل ہے؟ بولو یار. نہیں تو جو بے دل ہو کے محمد سے عشق کر بیٹھا ہے, اللہ جانے اس کی کیا عزت ہے, کیا مقام ہے. وسیع بھائی مجھے نہیں پتا کون یہاں پہ خریدار ہے, یقین تو ہے کہ اللہ کرے سارے بن جائیں گے جو بات کرنے لگا. مدن دعا کریں گے آپ. عالم ارواح میں سارے انبیاء بیٹھے, سارے معصوم بیٹھے. وہ بے دل بولا. کوئی ہے
جو مجھے اللہ کو میرا محمد پال کے دے داد لائن تری کھون دل کرتا پھر اللہ کی آواز ہی کوئی ہے جو مجھے اللہ کو میرا محبوب پال کے دے آدم چوپ نوح چوپ ابراہیم چوپ اسماعیل چوپ اسحاق چوپ یعقوب چوپ یوسف چوپ عیسیٰ چوپ موسیٰ سارے انبیاء چوپ داد نہیں دیو گے تو میرا کیڑا کو کٹ جانا ہے کچھ دیو گے تو خیرات مولا کو لے کے جانی گل نہیں بٹی یار سارے چپ رہے اٹھے سرکار ابو طالب یہ معیار ہے یہ معیار علی والوں کا یہ معیار نبی والوں کا سارے چپ اٹھے سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب نے یوں توحید کے سامنے ہاتھ جوڑے مالک سب کا مالک ہے میرا بھی ہے سب کا ہے کائنات کا مالک ہے تو اور مالک ہونا جچتا بھی تجھے ہی ہے بہت شکریہ بہت اچھا بولے ہر بندہ ہر بات کا سامنے نہیں ہوتا یہ بھی بڑا کام ہوتا ہے بولنا جو لفظوں سے پہلے پہنچے وہ لفظوں کے تاجر ہوتے ہیں میں تجھے پال کے دوں گا تیرا محمد اللہ کی آواز ابو طالب تو پال کے دے گا مجھے میرا محبوب تو میں بے دل ہوں میں نے بے دل ہو کے عشق کیا اپنے محبوب سے لولا کا لما خلقت الافلاق میں نے کائنات کو گایا حدیث قدسی میں اگر میں کائنات خلق ہی نہ کرتا اگر اپنے محبوب کو خلق نہ کرتا پتہ چلا پتہ نہیں کتنا بولو گے پتہ چلا کائنات صدقہ ہے میرے نبی کا کائنات صدقہ ہے میرے محبوب کا اللہ کے نبی کا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث قدسی ہے اللہ کہتا کچھ بھی خلق نہ کرتا شے نہ بناتا اگر محمد کو نہ بناتا اتھے سوال ہے غدیر بھائی تو جڑا میں ممبر دی رو تو پہلی بار کرنے لگا تاکہ کوئی سن لے تو دل باغ باغ ہو جائے اس کا یہ تو سارے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ بھی چلو اسے دیکھتے ہیں اسے دیکھتے ہیں اسے دیکھتے ہیں علی اسے دیکھتے ہیں اسے دیکھتے ہیں حسن حسین سب ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں وہ بے دل ہے اس نے کائنات بنائی ہے اس کی بھی تو حسرت ہوگی نا کہ میں بھی دیکھوں اپنے آپ کو میں لگتا کیسے ہوں میں جچتا کیسے ہوں جب جب اللہ کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں لگتا کیسے ہوں جچتا کیسے ہوں مثال کے طور پہ ابھی میں مجلس پڑھنے آیا میں نے کوٹ پہنا شیشے کے سامنے آ گیا میں لگتا کیسے ہوں جچتا کیسے ہوں کال بھی بنائے گھڑی پہنی انگوٹھی پہنی پھر گھر والوں سے پوچھا کیسا لگ رہا ہوں انہوں نے کہا ماشاءاللہ ٹھیک لگ رہے ہو خوبصورت لگ رہے ہو جو ہے کائنات کا شہنشاہ جو محمد کا بھی خالق ہے علی کا بھی خالق ہے زہرا کا بھی خالق ہے کیوں نہیں بول رہے آپ حسن حسین کا بھی خالق ہے اس کا بھی دل کیا کہ مجھے بھی کوئی بتائے میں کیسا لگتا ہوں اس نے اپنے محبوب کو شب معراج بلا لیا اور محمد کو دیکھ کے بتایا اب پتہ چلا میں کیسے لگتا ہوں یا کیا روحانیت ہے مولا کی قسم ہے کیا معیار بن گیا سکتا شکریہ بھائی جان مولا کو سلام اللہ کہتا ہے جب میں نے خود کو دیکھنا ہوتا ہے میں یوں اپنے مصطفیٰ کو اپنے محبوب کو سامنے بٹھاتا ہوں تو دیکھے گا لطف لے گا اور اپنے آپ کو نا مصطفیٰ میں دیکھتا ہوں گھر جا کے سوچنا میں کی کہہ گیا اپنے آپ کو اپنے محبوب میں دیکھتا ہوں میں لگتا کیسے میں جچتا کیسے اس محمد کے بارے میں سرکار ابو طالب کہہ رہے ہیں مالک میں پال کے دوں گا تجھے تیرا محبوب بہت شکریہ بہت اچھا بولے گا میں تجھے پال کے دوں گا تیرا محبوب اللہ کی آواز ابو طالب غور سے دیکھ لے میں نے کائنات محبوب کے صدقے میں بنائی ہے اچھا اگر تو پالے گا جا کے زمین پہ پھر یہ بتا میرے محبوب کو احمد کو محمد کو کھلائے گا کیا سرکار ابو طالب کہتے جو کچھ تیری کائنات میں ہے نا یہ نہیں کھلاؤں گا باقی سب کھلاؤں گا اللہ کی آواز جو کچھ کائنات میں ہے یہ کیوں نہیں کھلاؤ گے پھر کھلاؤ گے کیا سرکار ابو طالب کہتے ہیں کائنات کا شہنشاہ ہے محمد اسے عزت والے عظمت والے نبوت والے ولایت والے لقمے کھلاؤں گا لیکن جو کچھ تیری کائنات میں ہے وہ نہیں کھلاؤں گا اللہ کہتے ہیں جو کائنات میں وہ کیوں نہیں کھلائے گا ابو طالب کہتے ہیں وجہ یہ ہے کائنات ہے محمد کا صدقہ اور محمد پہ صدقہ حرام ہے
کائنات ہے محمد کا صدقہ. آپ کا مولا سایہ سلامت رکھے حسین کا صدقہ. کیا عظیم لوگ مل گئے. کائنات ہے نبی کا صدقہ اور نبی پہ صدقہ حرام ہے. کبھی کوئی ہم سے سنے تو صحیح, نبی پڑھتے کیسے؟ ابھی وقت ہی نہیں دیکھیں آپ کی محبت پڑھتے ہوئے 30 منٹ ہو گئے ہیں, ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی. ختم ہو رہی ہے بات, ابھی شروع بھی نہیں ہوئی. ہاں مولا جانتا ہے, لیکن لفظ کہہ کے جاؤں گا, اپنے اندر کی پکار کہہ کے جانے لگو. دل ہتھیلی پہ آ کے مجبور ہو کے علی علی کرے, پھر لطف ہے نبی کو ماننے کا. مصطفیٰ بیٹھے ممبر پہ, ملک عراق شہر کوفہ, ممبر ابیض, ممبر پہ بیٹھے کائنات کے سردار, دائیں بیٹھے علی. نبی کہتے یا علی میں ابھی آتا ہوں. علی نے یوں ہاتھ جوڑے, اسے غلط داد بن گئی. علی نے نبی کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے. چلو پھر سن لو یار, ہمیں سمجھ نہیں آئی, جو بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں. 2023 جڑا بندہ علامہ اقبال بن جاوے انہوں میری گل سمجھ گیا. ہندی گل یار, یہ دور ایسا ہے, بولنا چاہیے یار. آپ کی آپ بولتے ہیں ہمیں ٹیک مل جاتی ہے, اندر سے کوئی بات نکالنے کو من کر جاتا ہے. جس کے سامنے علی جیسا سلطان یوں ہاتھ جوڑے, اس شہنشاہ کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. لفظ پڑھو, وصول کرو گے چہرے کھل جائیں گے مولا کی قسم ہے. جو بندہ بے سوچ مانتا نبی علی کو, فکر اس بندے کو سمجھ آئے گا. نبی چلے گئے اندر, علی بیٹھے ہیں سامنے, 300-400 بندہ اکٹھا ہو گیا. جڑی انہاں گل کیتی وہ بھی سننی ہے, جڑی ساڈے علی کیتی وہ بھی سننی ہے. 300-400 بندہ بیک وقت بولا مولا یا علی. علی کہتے کیا ہے؟ مولا ہمارے 300 سوال ہیں. سوال بڑے مشکل ہیں, بڑوں بڑوں سے پوچھے, جواب نہیں ملا. اب آپ کے پاس آئے ہیں کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے انا والی من نور واحد. جو ہاتھ پھیلے گا خیرات وہی لے گا. جو نبی کے سامنے یوں نہیں کر سکتا, اپنے سامنے کبھی کرے گا یار. نبی کے سامنے یوں خیرات مانگنی چاہیے. میرا علی کا نور ایک ہے. یا علی 300 سوال ہیں, فکر سننا بڑے آرام سے پڑھوں گا, آپ تک پہنچ جائے گا. 300 سوال ہیں, سوال بڑے مشکل ہیں. وہ علی جو وجہ اللہ والا چہرہ رکھتا ہے, کون بولا؟ اس علی نے یوں دیکھا 300 بندے کو. مطلب کیا کہا تم نے؟ مولا سوال بڑے مشکل ہیں. علی کہتے اچھا اگر تم کہو, اس گل تے سوال لینا جی, اب کو میں موقع نہیں دے دینا, گل ایڈی وڈی کرنی ہے. سوال موقع ہیں جی مولا, بڑے مشکل ہیں جی مولا. علی کہتے اگر تم کہو تو سوال بھی پھر میں ہی نہ بتا دوں. ایسی قیمت چاہیے مجھے, ایسی قیمت دو گے پھر دل لگے گا, پھر بلاؤ گے پھر آ جائیں گے. اگر تم کہو, اسی دعا کرنی وڈے ساڈے, اگر تم کہو سوال بھی میں بتاؤں. 300 بندے نے ایک دوسرے کو دیکھا, ساڈے سوال ایڈے اوکھے نے, اسی بڑے بڑے پاسے گئے تو جواب نہیں ملے. علی فرماتے پھر میرے کو پوچھو. ایک بندہ بڑا سیانا سے کہتا مولا اچھا سوال بھی بتائیں گے؟ علی کہتے ہاں بتاؤں گا. یہ حسین علیہ السلام کے ممبر کی قسم, اس سے بڑی قسم اس وقت میرے پاس ہے. مجبور اٹھا رہا بڑا دل نہیں ہے, بات ایڈی وڈی ہے کہ قسم کھان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تانوں یقین اس سے گل کیتی ہے. سوال اوکھے نے جی مولا, سوال بھی میں بتاؤں. حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم 300 بندے کے سوالوں اور جواب سمیت پلک جھپکنے سے پہلے ابو طالب کے ببر شیر بیٹے علی نے سوال بھی بتا دیے. اب دیکھنا کتنی قیمت دے سکتے ہیں آپ, جتنی میں نے محنت کی ہے بس وہ نتیجہ تو جناب کو سلام کروں. 300 سوال بھی بتائے, 300 جواب بھی بتائے. پلک جھپکنے سے پہلے سامنے ایک یہودی آ گیا, جڑی اس گل کی تھی مسلمان ہوندا تو میں اپنے آپ نو مطمئن کر لینا سی, یار خیر ہے مسلمان ہے کوئی گل نہیں. یہودی نے کہا یا علی, یہ جو آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے 300 بندے کے سوال بھی بتا دیے, جواب بھی بتا دیے, یہ اتنا علم آپ کے پاس, اس گل پہ مہربانی کرنا آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ علی کہتے ہیں وہ جو 16 رجب کو میرے آقا محمد نے مجھے اپنے لعاب سے گھٹی دی تھی نا. شان مصطفیٰ بھائی, شان مصطفیٰ, جو نبی کے عاشق پہ پھٹا دینا. ہمارے
رجب کو مجھے اپنے لعاب سے گڈی دی تھی، یہ سارا علم مجھے لعاب مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اب ہے تو بندہ جب مجھے داد نہ دے، میں دیکھوں تو صحیح یار، جب کہنا سارا علم علی کے پاس لعاب مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ یہودی تھا، کہتا پھر جلدی کر مجھے اس محمد کا کلمہ پڑھا۔ علی کہتے ہوا کیا ہے؟ کہتا جس کے لعاب کا یہ اثر ہے وہ محمد خود کیسا ہے۔ اب جس کے اندر نبی کا عشق ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، سارے 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 اتنا اونچا بولو، علی حق، اونچا اونچا اونچا، نبی کا چلے۔ چلو سیدہ آپ کو سلامت رکھے، حسین علیہ السلام آپ کی نوکری سے راضی ہو جائے، اس نفس کے صدقے مولا مرحومہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ لفظ آگے وصول کا لینا، پھر جناب کو سلام کرتے ہیں۔ جب کہنا جلدی کر مجھے اسی محمد کا کلمہ پڑھا، علی کہتے ہوا کیا ہے؟ کہتے جس کے لعاب کا یہ اثر ہے وہ محمد خود کیسا ہوگا۔ درمیان سے ایک منافق اٹھا، اس نے کہا یا علی آج پتہ چلا آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے یہ آپ کا اپنا نہیں، یہ لعاب مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ علی کہتے زمین پہ بیٹھ، ابھی لعاب بولا ہے، خون باقی ہے۔ اور آپ کو سلام حسین کی ماں آباد ہے سارا مدینہ۔ لفظ سنا نہیں آپ نے، ورنہ پتہ نہیں کتنی ہائی بنتی تھی۔ میرے بھائی ہیں شبیر شاہ جی، وہ اللہ کے بڑے منظور نظر زدار بھی ہیں، زوار بھی ہیں۔ انہوں نے اندر بہ گیا کہ جی سیدہ کے دن ہے محمد کی بیٹی کے، یہ سارے رسول کی بیٹی کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ زیادہ نہیں تو دو لفظ ضرور پڑھے آجے، زیادہ پڑھوں پتہ نہیں کتنا وقت چاہیے۔ جو ذاکر کہتا نا میں پوری شہادت پڑھوں گا محمد کی بیٹی کی، میں نہیں مانتا، ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اگر محمد کی بیٹی کا ایک دکھ بتایا جائے نا کہ محمد کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا، ہمیں صدقے جواب سید جی ہوئے سیدنا رومن تو کون روے گا؟ یاد رکھنا جب تک گھر والا نہ روئے باہر والا نہیں روتا۔ اللہ اکبر۔ ایک لفظ پڑھا میں آکھے آباد ہے سارا مدینہ، ویران ہے قبر زہرا، اور میں صدقے تڑی ہائے تو پتر قربان کرا جو محمد کی بیٹی کو ہائے کر رہے۔ اس ہائے کا پتہ چلے گا آپ کو حشر والے دن، جب محمد کی بیٹی توحید کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے کہ مالک انہیں نہ روکنا، یہ زمین پہ محمد کی بیٹی کو ہائی کر کے آیا، یہ تیرا آنسو انتظار میں ہے محمد کی بیٹی، کبھی یہ آنسو نکلے اور محمد کی بیٹی اپنے رومال میں محفوظ کر لے۔ بڑا اجر ہے محمد کی بیٹی کو رونا۔ پتہ ہے ہم ذاکر کیوں کہتے ہیں بڑا اجر ہے محمد کی بیٹی کو؟ ویسے 14 کو رونا اجر ہے۔ کتاب کا نام ہے دمد الثاقبہ، اس میں نے شادی کی مہم کے حدیث پڑھی ہے، فرمان پڑھا ہے، اسے غلط میری ہائے نکل گئی ہے، مولا اتنا کریم ہے تو لوگ پھر نہیں سمجھ سکے۔ صادق امام کہتے ہیں میں صادق ہو کے بطول کا بیٹا ہو کے وعدہ کرتا ہوں جو بندہ زمین پہ میری دادی زہرا کو ایک بار ہائے کرے گا نا، میں صادق ہو کے وعدہ کرتا ہوں جنت واجب ہو جائے گا۔ ہائے ہم کرتے ہیں، آنسو ہمارا نکلتا ہے، راضی محمد کی بیٹی ہو جاتی ہے۔ کدی نہ رو حسین دے غم دے سوا، یہ شبیر کا ذاکر آپ کو دعا دے رہے ہیں۔ زیادہ نہیں، میں نے شہادت نہیں پڑھنی، لفظ پڑھنا ہے، اس لفظ پہ سب کی ہائے نکل جائے گی۔ جس کو خیرات ہے نا محمد کی بیٹی کی، اسے کہنا نہیں پڑے گا روکا کیوں نہیں۔ اس لفظ میں سارا مسائب اگر سوچو تے کلیاں بہ کے سوچنا میں کیا کیا ہے، میں آکھیا آباد ہے سارا مدینہ۔ ہائے 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 بابا جی کی پڑھا اس تو کہ مینوں سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں بندے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، گل تے مک گئی ہے۔ میں آکھیا آباد ہے سارا مدینہ، ویران ہے قبر زہرا کی۔ سعودی عرب کا ایک عالم ہے بابا غدیر شاہ کی مولا کی قسم ہے، میں جب یہ لفظ پڑھا میں پتہ نہیں کتنا روتا رہا۔
دل حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے سامنے لفظ پڑھوں، خود بھی پرسا دوں، یہ بھی سارے پرسا دیں، تاکہ جو پردے میں بیٹھ کے ہمارے مہمان بنی ہے ہمیں دعا دے کے چلی جائے گی۔ اس عالم نے ایک لفظ لکھا ہے، عربی ہو کے اس گل لکھی ہے نا، حد کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کائنات میں دو بطول ایسی ہیں جن کا مقدر بڑا عجیب ہے۔ اس گل دے ہائے نکل گئی تو کوئی پڑھا نہ ورنہ معاف کرے جائے، اس دو کا مسائل بالکل نہیں۔ عربی عالم تھا، اس آخیا دو بطول ایسی ہیں کائنات میں جن کا مقدر بڑا عجیب ہے۔ سنو گے، ہائے کرو گے؟ پوچھے گے جی کون سی؟ وہ کہتے ہیں کہ 4 سال کی حسین کی بیٹی سکینہ، اور میں صدقے جاؤں جس کی ہائے نکل گئی، اور صدقے جاؤں جس کی ہائے نکل گئی۔ کوشش کریں یار، ناراض نہ جو حسین کا واسطہ آ گیا تو ہائے کر کے جانا ہے۔ ایک 4 سال کی بطول بیٹی حسین کی، بالکل قریب سے ایک ہی فکرہ پڑھنا ہے، ہائے کی خیرات میں لگی سب، تو تھوڑی ہائے اونچی کرو، سیدہ راضی ہو گئی۔ ایک 4 سال کی بطول حسین کی، ایک 18 سال کی بطول محمد۔ جس بندے دی حسرت ہے کہ میں نبی دی بیٹی نو ہائے کراں، اس بندے نو گل سمجھ آنی ہے تے ہاتھ سینے تے ویسے آ جانا، میں نہیں آکھنا کہ سارے خیرات منگن آئے ہوئے، جڑا اس فرق کڈیا نا دل کرتا میں ماتم کروں، جزا مولا آپ کو دے۔ وہ کہتے جو 4 سال کی بطول ہے اسے بھی باپ کے بعد رونے نہ دیا گیا، اور میں سب کے یا حسین کربلا کا منظر بنا دیا آپ نے مولا کی قسم۔ کہتے جو 4 سال کی بطول ہے، حوصلہ کرا جائے آگے لفظ ہے بھی، جو 4 سال کی بطول ہے اسے بھی باپ کے بعد رونے نہ دیا گیا۔ جو 18 سال کی بطول ہے، حوصلہ کرا جائے، میں بڑا اوکھا دل کر کے فکرہ پڑھنے لگا، جو 18 سال کی بطول ہے اسے بھی باپ کے بعد رونے نہ دیا گیا۔ ایک بڑی سارے ہائے کرو تو سید لفظ آکھے کہ سید آتو خیرات بھی ہے۔ وہ کہتے جو 4 سال کی بطول ہے وہ بھی باپ کے بعد تماچے کھاتی رہی۔ جو 18 سال کی بطول ہے سید حسین، وہ بھی باپ کے بعد تماچے کھاتی رہی۔ اگر سارے جڑ گئے تو لفظ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے جو 4 سال کی بطول ہے اسے بھی رونے نہ دیا گیا۔ جو 18 سال کی بطول ہے، رضا خان جی دعا کرو گے پتر ہستے، وہ کہتے فرق دیکھو کیا ہے، مظلومیت کتنی ہے۔ جو 4 سال کی بطول ہے وہ کئی گھنٹے تک کھڑی رہی، جو 18 سال کی بطول ہے وہ 4 گھنٹے باپ کے دربار میں کھڑی رہی۔ رو رو کے کہتی کوئی ہے جو دیکھے محمد کی بیٹی چل کے آ گئی ہے۔ آخر حسن کی آواز ہے ماں میں تھک گیا ہوں۔ محمد کی بیٹی نے حسن حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رونا، یا حسین یا حسین۔ سید آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہاں میری مرشدزادی پرسہ لے رہی تھی بیٹی، یہ حسین کے زدار مومنین مومنات تجھے رونے آئے ہیں لکھی بیٹی، ادھر اماں کا پرسہ دینے ہیں، سیدہ ہمارا پرسہ قبول فرماؤ۔ قریب سے ایک لفظ سن لینا، وہ سناتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ کتاب جو پڑھا تو پتہ نہیں پھر کیا بنے گا، کیا منظر پیش کرنا پڑے گا، لیکن جو ہوتا ہے نا پریکٹیکل، اس سے آسان کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی جان 2017 میں جب میں پہلی بار گیا روزہ رسول پہ، اللہ کے لفظ پڑھ سکوں میرا بس میں ہوتا میں مر جاتا جب میں نے پہلی بار یہ منظر دیکھا۔ 2017 میں میں روزہ رسول کے قریب آیا، بڑی حسرت تھی میں بھی کہ روزے کی جالی کو دیکھوں، بڑا سنا ہے بڑے بڑے فنوس لگے ہیں کائنات کے سردار کے مسجد نبوی میں روزے پہ، دیکھو تو واقعی بہت سچی تھی، پتہ نہیں کتنی ہائے بندی ہے۔ اس لفظ کا کہ ہو سکتا میں نہ پڑھ سکوں، معافی دیا جائے۔ دیکھا تو فنوس لگے ہیں رسول اللہ کے روزے پہ، مسجد نبوی پتہ نہیں کتنے لاکھ بلب آج بھی لگا ہوا ہے، اتنی روشنی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دیواروں میں چہرے نظر آتے ہیں۔ وہاں کھڑے کھڑے میں نے روک کہا یا رسول اللہ حسرت پوری ہو گئی، آج تیرے روزے کی زیارت ہو گئی، اب حسرت ہے تیری مظلومہ بیٹی کی، قبر کی زیارت کروں، قبر کہوں روزہ کہوں، تھا تو روزہ، مسلمانوں نے قبر بھی نہ چھوڑی۔ اب سمجھ آئی سیدہ نے کیوں کہا تھا یا علی میری 40 قبریں بنانا، اتنا ڈر گئی تھی محمد کی بیٹی مسلمانوں سے۔ اللہ اکبر، بس قریب آگے جناب، ختم ہوگی بات، جو بھی شروع بھی نہیں ہوئی۔
چلتے چلتے نا سیدزادہ بھائی جنت البقیع میں آیا, زیادہ فاصلہ نہیں ہے روضہ رسول سے جنت البقیع کا. اس گل بزرگ سمجھیں گے جنہاں دی دھیاں نے, یا وہ بندے سمجھیں گے میں نے بن مانگے مجھے ملکہ شام نے 2 بیٹیاں دیاں 2 بیٹے دیے, نسل قربان کرو اس لفظ پہ گلوں کے ماتم کیتا ہے. میں روزہ رسول سے چلا یوں ڈھونڈ رہا, آدھی رات کا وقت ہے, 2 وقت کھلتا ہے جنت البقیع, اب وہ بھی نہیں, صرف ایک وقت. پہلے کیا تھا, مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے, لیکن آج جو پکا وقت ہے وہ کیا ہے, فجر سے پہلے یا فجر کے بعد. آپ کو موقع دیتے ہیں جاؤ, یہ منظر تمہیں سمجھ آ گیا تو رات مسلح سے ہائی کرنی ہے. میں چلتا چلتا آدھی رات کا وقت تھا, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا. ہم 11 لوگ تھے, شیعہ میں اکیلا ہی تھا, باقی ہمارے اہل سنت دوست تھے, کوئی فیصل آباد سے, کوئی جڑا والا سے, کوئی لاہور سے. وہ مجھے غور سے دیکھنے میں روتا جا رہا ہوں. ایک بزرگ تھے جو مجھے کہتے ہیں بیٹا میں جب سے دیکھ رہا ہوں تو روتا جا رہا ہے, یہاں بھی تو خوش ہونا چاہیے. میں کہتی جو میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ بھی روئیں گے, وہ مجھے نظر نہیں آ رہا جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں. چلتا چلتا جب دیکھا اندھیرا ہی اندھیرا, آخر ایک بزرگ تھا, میں نے اس کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے, میں نے کہا جی بابا جی میں پاکستان تو آیا ہوں, بڑی زبان گل کرنا سمجھ آئے تو میں چاہنا میں محمد دی دھی دی قبر دی زیارت کرا. میں نے دسو گے محمد دی دھی دی قبر کتنے, نظر نہیں آ رہی, اندھیرا اتنا ہے, ادھر روشنی ہے ادھر اندھیرا ہے. اس گائے سارا مسائب ہے. جن اس بابے گل کیتی ہے نا ماتم نہ کریے تو کی کریے. مجھے کہتے بیٹا وہ جو سامنے کالا پتھر پڑ ہے نا, اس ہائے کی دی اس بندے خیرات لئیے, وہ جو سامنے کالا پتھر پڑا ہے یہ محمد کی بیٹی کی قبر ہے. اس سے پہلے کہ میں یوں چہرے پہ ہاتھ مارتا وہاں کے سپاہی نے ہاتھ پکڑ لیا, کہتا یہاں پہ ماتم نہیں کرنا, یہاں ماتم کا قانون نہیں ہے. میں روتا رہا روتا رہا روتا رہا. میں نے کہا آج سمجھ آئی ہے کہ محمد کی بیٹی اتنی بڑی مظلومہ کیوں ہے. وہ بابا جی کہتے ہیں اب ہم منتظر رونا کیوں ہے. میں کہ ادھر دیکھو روشنی ہے ادھر دیکھو اندھیرا ہے, وہ بھی محمد کا روزہ, یہ محمد کی بیٹی کی قبر. خدا کی قسم ہے تواڈے میرے ماتم کا پتہ نہیں. اس بزرگ نے اتنا ماتم کیا کہ چہرہ رنگین ہو گیا. کہتا اچھا یہ ہے محمد کی بیٹی کی قبر. میں نے کہا جی. کہتا ٹھیک ہے پھر آج کے بعد میں بھی اعلان کرتا ہوں میں بھی شیعہ ہو گیا ہوں. میں نے کہا جی ہوا کیا ہے. کہتا پاکستان میں تمہارے ذاکروں سے سنا تھا کہ مسلمانوں نے علی کی بیٹی زینب کے سر سے چادر اتار لی تھی, آج یقین ہو گیا. میں نے کہا کیسے. کہتا جن مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کی قبر پہ چادر نہیں چھوڑی انہوں نے زینب کے سر پہ چادر کیسے چھوڑی ہوگی. اللہ جانے کس طرح علی کی بیٹی سر کا ماتم کر کے رو رو دیتی تھی. بابا ایک بار آ کے دیکھ جس کے استقبال کے اللهم صل على محمد. جی بسم اللہ.